الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے تم پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اللہ سے ڈرنا کیسا کہ یعنی کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے موبائل لے لے موبائل تنہائی میں دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے کہ کوئی چیز فحش چیز نہیں دیکھتا یعنی اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا اس کو تقویٰ کہتے ہیں ایک امام صاحب نے نا اپنے شاگردوں کو کہا کہ سب بچے جو ہے نا یہ مرغیاں 5-7 لے جائیں اور جہاں پر اللہ رب العزت نہ دیکھتے ہو نا وہاں ان کو ذبح کر کے لے کے آؤ وہ سارے بچے کیے اور انہوں نے جا کے کسی نے درخت کی آڑ میں کسی نے کمرے کی آڑ میں آ کے جانور کو ذبح کر دیا ایک بچہ ویسے ہی لے کے آ گیا امام صاحب نے پوچھا تو تم نے کیوں نہیں ذبح کیا وہ کہنے لگا میں جدھر جاتا تھا مجھے پتا چلتا تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یعنی ایسے اللہ کا ڈر اور خوف ہو اس کو تقویٰ کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون اللہ رب العزت آسانی چاہتے ہیں تنگی نہیں یعنی اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے ہم پہ آسانی کی ہے کہ ہمارے گناہ ہی بخشے ہیں تنگی نہیں چاہتے اللہ رب العزت وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ گنتی پوری کرو وہ ہم نے الحمدللہ کر لی ہے یعنی 30 روزے مکمل ہو گئے 29 ہوں یا 30 ہوں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرو تحلیلات بیان کرو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار کرنے والوں میں سے بن جاؤ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرے گا ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری خواتین نے سحری پکائی افطاری کرائی اور ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم کہیں ان کا شکریہ ادا کریں یعنی ان کا بھی شکریہ ادا کریں اور اللہ رب العزت کا بھی شکریہ ادا کریں جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت عطا کی اور ہم نے نمازیں پڑھی روزے رکھے نفل و نوافل پڑھے صدقہ زکات کیا اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے یہ شکرانے کے طور پہ ہم نے جو ہے وہ رکھتے پڑھی ہیں یعنی اللہ رب العزت کا شکریہ مدینہ پاک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہود و نصارہ 2 عیدیں مناتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دی گئی کہ یہ ایمان والوں کے لیے 2 دن خوشی کے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے نیا کپڑا پہن لیا عمدہ کھانا کھا لیا بلکہ عید اس کی ہے جس نے روزے رکھے ہیں نمازیں پڑھی ہیں صدقہ و خیرات دیا اس کے اندر بعد میں تبدیلی آئی ہے اس کے اندر بعد میں تبدیلی آئی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شلوار جو ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے انسان تکبر کرتا ہے شلوار اپنی نیچے پھینک دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخری لمحات ہیں اور کچھ کھاتے ہیں وہ پیٹ کے راستے باہر نکل جاتا ہے ایک بندہ آیا
اور اس بندے کو دیکھا انہوں نے، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، انہوں نے کہا کاش کہ تو شلوار جو ہے نا وہ اوپر کر لیتا، یعنی اتنا سخت جو ہے نا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے بارے میں کہا، اس نے بال بڑے بڑے رکھے ہوئے تھے اور شلوار نیچے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کبھی یہ بالوں کو چھوٹا کرتا اور اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا؟ اس نے اسی وقت اپنے بالوں کو کاٹ دیا، شلوار اوپر کر لی، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، یہ آیت کریمہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ڈرتے بھی ہیں۔ یہ آیت کریمہ اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ واضح نہیں آئی، میں نے کہا ہے رضی اللہ عنہ، امی عائشہ شک پہ جاتا ہے کہ شاید جڑے مومن نے انہاں دی ماں ہے تے جڑے مومن نہیں انہاں دی ماں نہیں ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اے اللہ کے پیغمبر، یہ بڑی آیت جو ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، یہ کیا شرابیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا چوری کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی یہ نہیں، ولیکن الذین یصومون یصلون یتصدقون، یہ روزے داروں کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے نازل ہوئی ہے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلُ مِنْهُمْ، یہ لوگ ڈرتے ہیں ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، زکاتیں دی ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے کہ اللہ رب العزت کبھی ہمیں رد نہ کر دے، وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے روزے رکھے، زکاتیں دی، سب کچھ کیا، اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور تبدیلی آنی چاہیے۔ رمضان کے اندر بھی نمازی ہونا چاہیے اور یہ تبدیلی پورا سال نظر آنی چاہیے۔ یہی ہمیں درس دیتا ہے رمضان المبارک اور صدقہ و خیرات کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہنوں کو چیرتے ہوئے عورتوں کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جا کے خطبہ دیا، اے عورتوں، میں نے معراج کی رات دیکھا کہ عورتیں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جہنم میں جا رہی ہیں۔ پوچھا گیا اے اللہ کے پیغمبر وہ جہنم میں کیوں جا رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لام تام کرتی ہیں، گالی گلوچ کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اس لیے وہ زیادہ جہنم میں جا رہی ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کو پوچھا گیا کہ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صدقہ کیا کرو، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ یہ اتنی بات کہنے کا تھا کہ آپ صلی اللہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جوڑی پکڑی ہوئی تھی کہ میں نے جوڑی میری بڑھ گئی، عورتوں نے اپنی ڈنڈیاں واریاں اتار کے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا۔ آج خوشی کا موقع ہے، کل بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ تقریباً 1.5 لاکھ روپیے مدرسے کا رہتا ہے، تو الحمدللہ 1,20,000 روپیے رہ گیا۔ میں بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ریاض الخزانے سے مدد فرمائے۔ دوسرا، رمضان کے اندر ہم نے کہا تھا کہ سولر پینل کا اس کا نا 60,000 روپیہ رہتا ہے، 60,000 روپیہ اس لیے میں نے بند کر دیا تھا کہ لوگ پوچھنا شروع ہو گئے تھے کہ مسجد میں زکوٰۃ لگ جاتی ہے، اس لیے کیونکہ زکوٰۃ کا مال مسجد میں نہیں لگتا، مسجد میں حلال مال لگتا ہے۔ آپ کو پتا ہو تو مکہ مدینہ میں گئے ہیں، حکیم کی جگہ خالی ہے، اور مشرکین مکہ میں کہتے تھے کہ ہم نے اس کے اوپر حلال مال لگانا ہے،
دوسرا مال نہیں لگانا، اس لیے یہ اللہ کا گھر ہے، جیسے ہم اپنے گھروں کو چلاتے ہیں اسی طرح اس کو چلانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد رضی اللہ عنہ آئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا پانی کا صدقہ کرو، پانی کا صدقہ کرو۔ انہوں نے کنواں کھدوا دیا۔ آج کل صرف کنویں سے کام نہیں چلتا، بور بھی کرانا پڑتا ہے، موٹر بھی لگانی پڑتی ہے، اور تیسرا کام کہ لائٹ بھی لگانی پڑتی ہے، سولر کے ذریعے یا دوسری لائٹ لگانی پڑتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنوں، یہ آپشن ہے کہ وہ بندہ اس خیر میں جو ہے وہ تعاون کرے۔ 60,000 روپیہ رہتا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت حلال مال لگوائے، اور جو مال خرچ کرے اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے بھی یہی کہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مدرسے کو لگ جاتی ہے، مسجد کو نہیں لگتی۔ مسجد جیسے ہم گھر چلاتے ہیں نا، ویسے ہی مسجد کو چلانا چاہیے حلال مال سے، کیونکہ آپ خود بھی زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے گھر میں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں پاک صاف مال لگتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کو صدقہ کرتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 2 فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں، 2 فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں، جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے مال جان میں برکت عطا فرما دے۔ تو جو بندہ نہیں خرچ کرتا وہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس سے مال کو روک لے، یعنی بد دعا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ ایک بندہ نا، سعودیہ کی بات ہے، اس کا بچہ اپنے والد کو خرچی دیا کرتا تھا، والد فوت ہو گیا، اس نے وہ پیسے جمع کرنے کہیں کنواں کھدوا دینا، کہیں کوئی کام کرتے نا، اس کا بیٹا جو ہے نا، اس کا وہ بھی جوان ہو گیا، اس نے دیکھا میرا باپ جو ہے نا وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، کنویں لگواتا ہے۔ اس نے جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا نا، اس میں بھی ضرورت تھی، اکثر جو ہے نا وہ چراغ تھلے نہیں رہ جاتا ہے، وہ اس کے بیٹے نے کنواں کھدوا دیا۔ وہ آگے پوچھتا جی کس نے کروایا؟ کہتا فلانے آدمی نے کروایا۔ اس نے جا کے اپنے بیٹے سے پوچھا یار تم نے کیسے کیا یہ کام؟ کہتے بابا میں نے خرچی جو آپ دیتے ہیں میں نے اس کو جمع کیا اور میں نے خرچ کر دیا اللہ کے۔ کہتے کیوں کیا؟ کہتے آپ دادا کے لیے کرتے ہیں، میں آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ یعنی اپنے بچوں کو اتنا شعور دینا چاہیے کہ وہ کل کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ دعا جو ہے نا ضرور کر کے جائیے گا۔ یہ آپ نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھنی جن عورتوں نے، وہ بھی اس دعا میں شامل ہو۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے جو ہے فوت شدگاروں کی مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم إني أسألك بأني أشهد إنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا اللہ
یا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، یا اللہ، یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور بندے تو تیرے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ تو خود کہتا ہے جو بندے میرے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو خالی لٹا دوں، یا اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہم پہ راضی ہو جا، یا اللہ رمضان المبارک کی یا اللہ نیکیاں روزہ صدقہ زکات نماز قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں، یا اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، یا اللہ جو بندہ اپنی حاجات لے کر آیا ہے یا اللہ قبول و منظور فرما، یا اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ جس طرح رمضان کی عبادت کرنی تھی ویسی تو نہیں کر سکے، یا اللہ کبھی کوتاہی ہوگی، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار، یا اللہ جو بندہ جو حاجات لے کر آیا یا اللہ تو جانتا ہے سب کی، یا اللہ نیک حاجات کو سب کو پورا فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہے، یا اللہ مسجد و مدرسے کی غیبی مدد فرما، یا اللہ مسجد و مدرسے کی غیبی مدد فرما، یا اللہ جو تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں مال جان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، یا اللہ جو طالب علم طلبہ طالبات پڑھتے ہیں یا اللہ ان کو ہمارے سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کو یا اللہ کامیاب فرما، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده للقوم المجرمين، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، یا اللہ جو ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا دے، یا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دوسرے کو ملتے دعا تقبل اللہ منا ومنکم کی دعا پڑھنی چاہیے۔